میرا دل نہیں چاہ رہا کہ اس کی میرج جو ہے نا بریک کر دوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس بچی کو تو نہیں پتا، وہ تو جس ٹارچر سے گزر رہی ہے تو اسی کو بہت زیادہ سمجھ رہی ہے، لیکن اس بچی کو نہیں پتا کہ خلا کے بعد خلا یافتہ بچی کس ٹارچر سے گزرتی ہے، اور پھر جو دوسرا شوہر ہے پتہ نہیں کیسا ملے، وہ بھی تانے دے گا کہ تم پہلے بھی خلا لے کے آئی ہو۔ تو یہ ساری باتیں بھی مجھے سوچنی ہے۔ آپ ویکلی جو ہے ویک اینڈ کے اوپر دونوں میاں بیوی 3 مہینے کے لیے ملتے رہو، ڈنر وغیرہ پہ جاؤ، گھومو پھرو، اور جو بھی تقریبات ہیں شادی بیاہ اس میں دونوں مل کے جاؤ۔ میں 3 مہینے کے لیے ایک وقفہ دے رہا ہوں، کیونکہ بیٹا میں دیکھیں 1 سیکنڈ کا کام ہے خلا دینا۔ آج کل تو کورٹوں میں خلا ایسے ملتا ہے جیسے ڈاک کے ٹکٹ ملتے ہیں، آپ جائیں وہ بٹھاتے ہیں، آپس میں پری ٹرائل کراتے ہیں، نہیں منظور بولا جاؤ جی سوٹ ڈگری۔ لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے نہ ہو میرے ہاں۔ بیٹا ہے بہت اچھا بچہ ہے، لیکن یہ تھوڑا سا جذباتی ہے، اور تھوڑا جس کو یہ مذاق کہتا ہے وہ مذاق اس کا تضحیک کی حد تک ہے۔ تو بیٹا بس اس چیز کو باریکی کو سمجھو، اتنا مذاق کرو جس میں دوسرے کی بے عزتی نہ ہو۔ مذاق کا پہلو ہے، میں مذاق کرنے سے منع نہیں کرتا، مذاق میں خود بہت زیادہ کرتا ہوں، مذاق سے منع نہیں کر رہا، مذاق میں دوسرے کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے، اس کی عزت ملحوظ خاطر رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی آج جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کر رہے۔ آج کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں ملتے جلتے رہیں گے، آپ اپنے گھر میں رہیں گے، آپ اپنے گھر میں رہیں گی، لیکن آپ ویکینڈز پہ ملیں گے، شادی بیاہ تقریبات دعوتوں میں اکٹھے جائیں گے، اور پھر آپ اپنے گھر آ جائیں گی، یہ ڈراپ کرے گا اور پک بھی کرے گا، اور آپ اپنے گھر میں جائیں گے۔ صاحب کتنے مہینے؟ 3۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد خوشی بھی ہوئی اور تھوڑی تکلیف بھی ہوئی۔ تکلیف اس معنی کر کے کہ آج کل تھوڑی سی بات میں دونوں کے درمیان اگر نا اتفاقی ہو گئی، کسی بات پر اگر کوئی ناراضگی ظاہر ہو گئی میاں بیوی کے درمیان، تو شوہر ترنت اسے طلاق دینے کو تیار ہو جاتا ہے، بلکہ اسے ترنت بول بھی پڑتا ہے۔ اور اگر شوہر سے کوئی نا اتفاقی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو بیوی وہ خلا لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی نا اتفاقی ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہتے ہیں، رشتے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ایک بات تو حقیقت یہ ہے کہ لوگ اسی کو زیادہ مصیبت سمجھتے ہیں، کہ سب سے زیادہ مصیبت ہے کہ جو میرے ساتھ جو زندگی بھر گزارنے کے لیے جو وعدے وعید ہوئے ہیں، جو میں نے دستخط کیے ہیں، وہ ان کے ساتھ جو کیے ہیں میں نے وعدہ وعید، وہ سب سے بڑا مصیبت ہے۔ حالانکہ یہ مصیبت نہیں، دنیا بھی گھومے نہیں، اس سے کئی زیادہ مصیبت ہونے والی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خلا لے لیں اور خلا لینے کے بعد کسی دوسرے مرد سے جب شادی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ ظالم ہو، اس سے زیادہ بدمعاش ہو، اس سے زیادہ ظلم کرنے والا ہو۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کو ہر ایک بات پہ وہ طعنہ دے گا کہ تو پہلے بھی خلا لے کر کے آئی ہے، اسی وجہ سے تم خلا لے کر تمہیں اس نے چھوڑ دیا، تم نے خلا لے لی، اور آج بھی تم میرے ساتھ ایسے کر رہے ہو۔ ہر ایک بات پہ وہ طعنہ دے گا، ہر دن۔ سوچیے آپ کے اوپر کیا اثر ہوگا، آپ کے اوپر کیا بیتے گا۔ آپ پوری زندگی رہ پائیں گے ان کے ساتھ؟ پھر آپ سوچیں گے نہیں یہ تو خراب ہے، وہی والا ٹھیک تھا، پھر اور کہیں آپ ڈھونڈیں گے اور مصیبت ہوگی۔ اس لیے جہاں ہیں اگر نا اتفاقی ہو جائے تو اسے سمجھنے اور اسے سلجھانے کی کوشش کریں، اور دونوں کے درمیان ایسا رہے کہ نا اتفاقی نہ ہو، جدا نہ ہو، الگ نہ ہو، دونوں کے درمیان تعلق قائم رہے۔ اگر شوہر ناراضگی ظاہر کر دے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ جھک جائے۔ ایسا نہ ہو کہ 11,000 کا وولٹیج اس میں آ جائے اور پھر وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ آپ اگر سمجھداری دکھائیں گے تو وہ 1 منٹ کی سمجھداری سے آپ کی پوری زندگی آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، خوشی خوشی گزار سکتے ہیں۔ اور اگر بیوی سے کوئی ناراضگی ظاہر ہو جائے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ جھک جائے، اور جھکنے میں بھلائی ہے۔
ایک تو آپ کا رشتہ قائم رہے گا، دوسرا یہ کہ آپ کی عزت بڑھ جائے گی، اور بعد میں اس کو سمجھا لیں، منا لیں اسے کہ آپ نے جو بات کہی تھی وہ صحیح نہیں تھی، تھوڑا اچھا سے اور کہنا چاہیے تھا، آپ نے بہت اونچی آواز سے کہہ دی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ڈنڈا لے کر سوار ہو جائیں تو پتہ چلا کہ وہ پہلے ہی آپ بول دیتے وہی ٹھیک تھا، آپ ڈنڈا لے کر سوار ہو جائیں گے تو یہ پھر اور زیادہ بڑھ جانے والی بات ہوگی۔ خوشی کی بات یہ ہوئی کہ جج صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ بہت ہی انوکھا کیا، بہت ہی اچھا کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سنائی کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ ہے طلاق۔ میں تو چاہوں 1 منٹ میں الگ کر دوں، لیکن میں خلا اور طلاق کے بالکل خلاف ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ دونوں کے درمیان رشتہ ختم ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں زندگی بھر رہیں اور خوشی خوشی رہیں۔ جج صاحب نے جو فیصلہ سنایا بہت ہی اچھا سنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز عبرت کا نشان ہے، لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ میں تمہیں جدا تو نہیں کرتا، بلکہ میں تمہیں 3 مہینے کے لیے الگ کرتا ہوں، لیکن آپ ویکلی یعنی ہفتے کے آخر دن میں آپ دونوں ملاقات کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، ایک دوسرے جگہ جائیں گے دونوں ساتھ میں، شادی بیاہ کوئی تقریبات ہو آپ دونوں جائیں گے، شوہر آپ کو لینے آئے گا اور آپ کو چھوڑ کر بھی جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ میری اپنی ذاتی رائے ہے، آپ بتا سکتے ہیں کیا ہونی چاہیے۔ بلکہ لڑکا نے تو 3 مہینہ نہیں بلکہ انہوں نے کہا 2 مہینہ بھی صحیح نہیں ہے، 2 مہینہ رہنے دیتے ہیں، 2 مہینہ بھی صحیح نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اس کو ابھی لے کر کے جاؤں۔ تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے اگر کسی کے پاس بھی کیسز آئے، چاہے وہ گاؤں کے ہیں تو گاؤں کے صدر کے لوگ ہوں گے، اور جو بھی جتنے بڑے اگر وہ مالک کے حیثیت سے ہیں، چاہے گھر میں ہو، محلے ہو، گاؤں ہو، شہر ہو، ان کے پاس اگر ایسے کیسز جائیں، رشتہ کو ختم کرنے کی بات آ جائے تو آپ انہیں سمجھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں تعلیمات بتائیں، اور ان کو ان کے درمیان تعلق ختم نہ کریں بلکہ ان کو جوڑنے کا کام کریں، کسی کے رشتے کو بآسانی ختم نہ کریں، اور یہ طریقہ ضرور اپنائیں۔ ہفتہ، مہینہ، 4 مہینہ، 5 مہینے کے لیے الگ کر دیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے درمیان محبت بھی قائم ہوگی، اور ایک طرح کی یہ سزا بھی ہے۔ سزا تو انہوں نے دے ہی دی کہ 3 مہینے کے لیے الگ ہو جاؤ۔ اگر وہ انسان 3 مہینے تک اگر جدا رہے، الگ رہنے کے باوجود پھر وہ ہفتے میں 1 مرتبہ ملے تو ظاہر سے بات ہے کہ دونوں کے درمیان محبت تو پیدا ہوگی۔ وہ سوچیں گے کہ میں الگ رہتا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ ساتھ رہ لوں، کیوں نہ ہم دونوں ساتھ رہ جائیں اور زندگی بآسانی گزاریں، اس طریقے سے جدا رہنے سے بہتر ہے ساتھ میں رہے۔ تو یہ ایک طرح کی سزا بھی ہے، اور دونوں کے درمیان محبت بھی قائم ہوگی اس سے۔ اور آخر میں لڑکے نے یہ فیصلہ لیا کہ نہیں، میں اس سے ساتھ میں لے جانا چاہتا ہوں، اور دونوں رشتہ دار بھی یہ چاہ رہے، یہ سوچ کر آئے تھے کہ جج صاحب مجھے اچھا فیصلہ سنائیں گے جو ان کو اچھا لگے گا۔ تو جب آپ کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ ساتھ دینے والا ہے، اور لڑکے والوں نے اسے اسی وقت اپنے گھر لے کے گئے۔ تو یہ پریشانیاں، یہ چیزیں، اونچ نیچ ہر جگہ ہے۔ آپ کسی جگہ چلے جائیں، کسی شہر چلے جائیں، کسی گھر میں چلے جائیں، کسی کے ساتھ رہ لیں، یہ چیز آپ کے ساتھ ہو کر ہی رہے گی۔ لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، بس اسے ہینڈل کرنا آنا چاہیے، اسے سلجھانا آپ کو آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر اگر 11,000 کا وولٹیج ہے تو ہم بھی 11,000 کا وولٹیج لگا دیں اور دونوں سٹا دے تو اڑ جائے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ جب کبھی اس طریقے سے بات ہو تو ایک طرف کا جو شخص ہے وہ جھک جائے، اس کو جھکنے میں بھلائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر سمجھ میں آ گئی تو دوسروں تک ضرور شیئر کر دیں اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم۔